औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सिलसिलावार वीडियो में आप लोगों को बयान करेंगे 11 से 20 मार्च के हॉरोस्कोप के बारे में कि तमाम 12 बुरूज का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। मैं अब्दुल हई राठौर आज की इस वीडियो का आगाज़ करूँगा बुर्ज हमल यानी एरीज से, और आपको बयान करेंगे इनके 11 से 20 मार्च के हॉरोस्कोप के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊं कि वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू हो रहा है तो वो अफराद भी बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज हमल वाले अफराद अपने घरेलू मामलात अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर रखने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, यानी कि इस तरह का माहौल, इस तरह की इक़दामात करते हुए नज़र आते हैं कि अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखा जा सके। लेकिन आपके शरीके हयात की बढ़ती हुई ख्वाहिशात, आपसे वाबस्ता तवक्कुआत कुछ ऐसी होंगी कि बाज़ औक़ात उनको पूरा करना आपके लिए पॉसिबल ना हो सकेगा, जिसकी वजह से आपके आपसी ताल्लुकात में जो है कुछ ख़राबी भी वाक़या हो सकती है। इस अरसे का ये वक़्त आप बुर्ज हमल वालों के लिए अंदरूमूर जानने, अंदरूमूर सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। जिस मकसद के लिए, जिस काम के सिलसिले में सफ़र का इरादा बना रहे हैं, उसमें आपको खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के दिनों में आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और इनकी सेहत के हवाले से भी आप खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अरसे के वक़्त के दौरान कुछ नज़र बद का भी आप लोग शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आपको अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक़्त सेहत के मामलात के हवाले से मसाइल की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो ऑनलाइन काम करते हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वक़्त इनका इन मामलात से माली फ़ायदा मिलने की भी निशानदेही कर रहा है। लेकिन इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए, ख़ास तौर पर वो अफराद जो इन स्टॉक मार्केट और दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी लालच में पड़े बगैर जितना मुनाफा मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा मुनाफे की सूरत हाल में जाते हैं तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि आप को वो चीज़ तो हासिल ना हो सके, बल्कि जो मुनाफा पहले मिल रहा था उसको भी आप लोग अचीव करने में कामयाब ना हो सकें। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं या बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे की 13 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान आप लोगों को कोशिश करने की ज़रूरत है। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद है। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियाँ आर्ज़ी तौर पर आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात का हिम्मत के साथ, हौसले के साथ सामना करें। इसी तरह जो आपका वकील है, वो भी आपको इन मामलात के हवाले से खासा सपोर्टिव साबित होता हुआ नज़र आएगा और अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात आपके हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अरसे का ये वक़्त किसी नई जगह पे सरमायाकारी करने के हवाले से, किसी शख्स को कोई उधार रकम देने के हवाले से, किसी पार्टनरशिप में जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। मामलात और चीज़ें आपके इतने हक़ में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह तौबा का आयत नंबर 129। 101 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों को चाहिए एक्वामरीन जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस अरसे के वक़्त के दौरान हस्ब तौफ़ीक गुड़ बतौर सदक़े के तौर पर दें, यही आपका इस अरसे का सदका है। किसी भी मुस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 11, 15 और 16 तारीख का वक़्त आप लोगों के लिए खासा बेहतर रहने वाला है। इस अरसे के दरमियानी याम का वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इनके मुखालफिन, इनके खिलाफ साजिशें करने वाले लोग खासे एक्टिव नज़र आती हैं और आपकी दफ्तरी माहौल, अपनी दफ्तरी मामलात को ख़राब करने में इनको कुछ हद तक कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में कि इनका 11 से 20 मार्च का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुआ है वो बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू हो रहा है तो वो अफराद भी बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आपके बढ़ते हुए अखराजात आपके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और यार दोस्तों और दीगर रिश्तेदारों, मेल मुलाकात वालों
لوگوں کے اوپر غیر ضروری طور پر خرچ کرنے کی بجائے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے، اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے اوپر آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے لیے اپنے اخراجات کو میٹ کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے عمر بڑے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی ان دنوں میں بآسانی طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دنوں میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر رکھنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں یا ذاتی مکان کی تعمیرات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت خاصی بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں خاص اور مالی حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس سے نہ صرف آپ کے درمیان پیدا ہونے والی غیر ضروری الجھنیں، پریشانیاں میں بھی کمی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور تعلقات میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کریں گے تو موجودہ کو آگے پوزیشن ایسی ہے کہ جب آپ کا شریک حیات آپ کی مجبوری، آپ کی پریشانی، آپ کی مشکلات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ یہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے مددگار بھی ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ شور والے افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کیجیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر پھنسی ہوئی رقم، کسی شخص کو ادھار دی ہوئی رقم کے واپسی کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اس عشرے کی 13 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اس وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وراثتی معاملات کے حل کے لیے کی گئی کوششوں کے بھی مثبت نتائج آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ برسور والے افراد جو گھر سے باہر کوئی افیئر وغیرہ چلا رہے ہیں، یہ وقت ان کے لیے پریشانی کی وجہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان دنوں میں ان کے بھی آپسی تعلقات میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ برسور والے افراد جو قانونی معاملات، قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کے حل ہونے کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ کوئی خاطر خواہ فیصلہ ان معاملات کے حوالے سے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج ثور والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں نیچرل در نجف جم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ آپ برج ثور والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جم سٹون خریدنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج جوزہ یعنی جیمنائی کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ افراد بھی برج جوزہ یعنی جیمنائی کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ کسی جگہ پہ پھنسی ہوئی رقم، کسی شخص کو ادھار دی ہوئی رقم بھی آپ لوگوں کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو کسی جگہ پر سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس عشرے کے دوران اٹھایا گیا قدم مثبت نتائج لاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو کاروبار کے سلسلے میں یا نوکری کے سلسلے میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں، ان دنوں میں اس حوالے سے کی گئی کوششوں کے بھی مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہے، ان دنوں میں ان کے لیے سفر کرنا نسبتاً زیادہ بہتر رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سفر آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے مل ملاقات کے سلسلے میں بھی ممکن ہے۔ یہ وقت طالب علموں کی تعلیم کی طرف بڑھتے ہوئے رجحانات، بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان دنوں میں اپنے زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی یہ لوگ خاصے فکر مند نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں بھی بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ لیکن اس دنوں میں آپ برج جوزہ والے افراد کچھ نظر بد کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس حوالے سے ضروری صدقات وغیرہ لازمی دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں
بہتری فرمائے۔ اس اشرے کی 13 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ کے اور شریک حیات کے درمیان بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی بھی نظر آئے گی، یہاں تک کہ ان دنوں میں آپ کا شریک حیات مالی حوالے سے بھی آپ کے لیے سپورٹیو ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں ہے، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی رشتے کے حصول کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں ایک اچھا اور بہتر رشتہ آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران کسی قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے جانا یا کوشش کرنا آپ لوگوں کے لیے اتنا فیزیبل رہنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے بہت زیادہ وقت صرف نہ کریں، کیونکہ ان دنوں میں کی گئی کوششوں کی خاطر خواہ آپ لوگوں کو نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو یا اللہ 303 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق آٹا بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس اشرے کی 15 اور 16 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج جوزہ والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران نیچرل بلڈ سٹون جیم سٹون کا استعمال لازمی کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران اولاد کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے کچھ پریشانی کی وجہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر صحت کے معاملات کے حوالے سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ برج جوزہ والے افراد سیر و تفریح گھومنے پھرنے کا کوئی پلان بناتے ہیں تو وہاں بھی آپ لوگ جاتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ برج جوزہ والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج سرطان یعنی کینسر کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان یعنی کینسر کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے مالی معاملات مالی صورتحال میں بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے اخراجات میں بھی کچھ اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کاروبار کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ اس اشرے کے دوران کواکبی تبدیلیاں ایسی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب زندگی کے معاملات کے حوالے سے بہتر فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جدھر پچھلے کچھ عرصے سے آپ مالی معاملات کو لے کر یا زندگی کی دیگر معاملات کو لے کر کچھ ٹینشنوں میں الجھے ہوئے تھے، کچھ پریشانیوں میں دبے ہوئے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے ایسے تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ چیزیں آپ کے سامنے کھل کر عیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ معاملات میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کی 13 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ان کے بھی دفتری معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ 13 تاریخ سے شروع ہونے والے وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ بھی صحت کے معاملات میں بہتری محسوس کریں گے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ برج سرطان والوں کو چاہیے کہ اللیگل ایکٹیویٹیز یعنی کہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز حرکات کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب یہ چیزیں یہ معاملات آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو پہلے ہی قانونی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی اتنی آسانی کی صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو پہلے ہی قانونی معاملات قانونی مسائل کا شکار ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی مشکلات اور پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی اولاد سے وابستہ توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کی سیر و تفریح گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، چاہے پارٹ ٹائم کر رہے ہوں یا چاہے فل ٹائم ایز اے بزنس کے طور پر لے کر چل رہے ہوں، یہ وقت ان کے لیے بھی فائنینشلی طور پر بینیفیشل رہنے والا ہے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کے وقت کے دوران کچھ اونچ نیچ کا تو سامنا رہے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ول پاور اتنی ہوگی، ان کی ہمت اتنی ہوگی کہ یہ معاملات کو جو ہے وہ بہتری کی شکل دے سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا شافی 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق باجرہ بطور صدقے کے طور پر پرندوں کو ڈال دیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں، اس اشرے کی 11 تاریخ آپ لوگوں کے لیے خاصی بہتر رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج سرطان والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں کیٹس آئی جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا
बेनिफिशियल रहने वाला है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करते हैं बुर्ज असद यानी लियो के बारे में कि इनका 11 से 20 मार्च का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद यानी लियो के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वाले अफराद जो विरासती मामलात विरासती मसाइल का शिकार हैं इनको इसके हल के हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस अशरे का ये वक्त आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि आप बुर्ज असद वाले अफराद अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से बेहतर रखने के हवाले से ज़्यादा कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं शरीक हयात के मुकाबले में। इसके अलावा इन दिनों में आपने गैर ज़रूरी अखराजात में भी कमी वाक़या करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बुर्ज असद वाले अफराद की हर मुमकिन कोशिश होगी कि लोगों के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। इसके अलावा वो अफराद जो नज़र बद या किसी रूहानी मामलात की वजह से परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से ये भी इन मामलात से छुटकारा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। मामलात जो है बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद की मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इस अशरे का ये वक्त आपकी सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इन दिनों में आपकी सेहत तो बेहतर रहेगी। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे का ये वक्त इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस वक्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से आप इस पोजीशन में होंगे कि अपने दुश्मनों अपने मुखालफिन को भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में इस अशरे के वक्त के दौरान आप कोशिशें तो करते नज़र आते हैं लेकिन आपकी इन की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह हूद की आयत नंबर 88। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक कोई भी सी काले रंग की चीज़ बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 11 और 20 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप बुर्ज असद वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान नीलम जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप बुर्ज असद वाले अफराद ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन ख़रीदना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इनको चाहिए कि एक तो जब इंटरव्यू के लिए जाएँ वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएँ, दूसरा कोशिश ये करें कि वक़्त की पाबंदी करें। क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी लेकिन किसी न किसी वजह से आप उनको अवेल करने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करते हैं बुर्ज सुमला यानी विरगो के बारे में कि इनका 11 से 20 मार्च का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे क़ाइन से शुरू हो रहा है तो वो अफराद भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वाले अफराद ज़िंदगी के कई एक मामलात के हवाले से इन डिसीजन का शिकार रहेंगे। अगर डिसीजन की तरफ जाते भी हैं तो कोई बेहतर डिसीजन या कोई बेहतर फैसला लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त आपके अज़वाजी मामलात के हवाले से भी कुछ ऊंच नीच की निशानदेही कर रहा है। आप बुर्ज सुमला वाले अफराद की ख्वाहिश तो होगी, सोचें तो होंगी कि अपने घरेलू मामलात को बेहतर किया जाए लेकिन इस हवाले से अमली तौर पर आप कोई कदम उठाते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ आपका शरीक हयात इन मामलात को बेहतर रखने के हवाले से बेहतर करने के हवाले से अपनी कोशिशों में जारी रहेगा या रहेगी। उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि घरेलू मामलात को किसी न किसी तरीके से बेहतर रखा जा सके और इसी हवाले से वो आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएगा या आएगी। इस अरसे का ये वक्त आपके नुरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इन दिनों में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीम दान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप लोग अपने गैर ज़रूरी अखराजात को काबू में करने की कोशिश करें तो कोई शक नहीं कि अपनी इन की गई कोशिशों में आपको खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का ये वक्त आपके यार दोस्तों बड़े बहन भाइयों से मेल मुलाकात की निशानदेही कर रहा है। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा माशरे में इज़्ज़त वक़ार शोहरत रखने वाले लोगों के साथ भी आप बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे।
اس عرصے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اپنی خواہشات کو بھی حقیقی شکل دی جا سکے، لیکن عملی طور پر اس اشرے کی صرف درمیانی ایام میں کوئی اقدامات آپ کرتے ہوئے یا کوئی قدم آپ ایسا اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس سے لگے کہ آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینا چاہتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ 101 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق کوئی سی بھی سبز چیز بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج شملہ والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں نیچرل زہر مورا جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، جس کو انگلش میں سرپنٹین کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ اس عرصے کا یہ وقت کاروباری افراد کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ برج شملہ والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یا وہ افراد جو کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کو لے کر چلنے کے حوالے سے بالکل بھی بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کو فنانشلی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج شملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لیبرا کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج میزان یعنی لیبرا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے تو ان سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی برج میزان یعنی لیبرا کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان دنوں میں معاملات جو ہیں خاصی سنگین شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ دونوں بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی ڈیسیجن لے لیں جو کہ آپ دونوں کی آنے والی زندگی، اور اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے لیے بھی یہ آنے والا وقت پریشانی کی وجہ بنے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج میزان والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں بہتری اور تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ جدھر پہلے ان معاملات کے حوالے سے رکاوٹیں، پریشانیوں کا سامنا تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ برج میزان والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی اس عشرے کا یہ وقت اچھی صورتحال کی نشاندہی کار ہے، لیکن وہ افراد جو کسی کے کاروبار میں یا کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کو عملی شکل دینے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، کیونکہ ان دنوں میں اٹھایا گیا قدم آپ کے لیے مالی حوالے سے اتنا کوئی فائدہ مند رہنے والا نہیں ہے۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سفر آپ کاروبار کے سلسلے میں بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور نوکری کے سلسلے میں بھی سفر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ بڑے بہن بھائیوں، چھوٹے بہن بھائیوں، یار دوستوں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان دنوں میں آپ اپنی فنانشل پوزیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے گفتگو کے طریقہ کار میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی، کوئی رقم کسی جگہ پہ پھنسی ہوئی تھی، تو ان دنوں میں واپسی کا مطالبہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز، وہ اشیاء، وہ رقم آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ قصاص کی آیت نمبر 24۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق کوئی سی بھی پیلے رنگ کی اشیاء بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 11، 15 اور 16 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں کیٹسائی جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو، روحانی معاملات کے بارے میں مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی اور دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کی 13 سے 16 تاریخ کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ محتاط رہ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں ان معاملات سے مالی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج اقرب یعنی اسکورپیو کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج اقرب یعنی اسکورپیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دوات، زوئے، نون سے شروع ہوتا ہے،
تو وہ بھی برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ برج اقرب والوں کے مالی معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ سرمایہ کاری کرتے اور وہاں سے اچھا منافع حاصل کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو ادھار رقم دے رکھی تھی یا کسی جگہ پہ دی ہوئی رقم کی واپسی کے حوالے سے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں تو وہ رقم آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ وقت کاروباری افراد کے لیے بھی خاصا مثبت رہنے والا ہے۔ کاروبار میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، کاروبار میں تیزی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ پرانے یار دوستوں کے ساتھ بھی دوبارہ تعلقات بحال کرتے اور معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی میل ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو شریک حیات کو چیٹ کر کے عشق و محبت کے معاملات میں انوالو ہیں، یہ وقت ان لوگوں کے لیے پریشان کن وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کی 13 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ان معاملات کے حوالے سے، اسٹیپ اٹھانے کے حوالے سے، اپلائی کرنے کے حوالے سے بہتر رہنے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم بھی تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ اپنے مستقبل کو لے کر یہ لوگ کئی ایک اہم فیصلے بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ ان دنوں میں آپ کئی ایک بار سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، لیکن چند ایک دفعہ ہی جانا ہو پائے گا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران دفتری معاملات کے حوالے سے جو پریشانیاں، جو مشکلات آپ لوگوں کو درپیش آئیں گی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کو اچھے اور بہتر طریقے سے ٹیکل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ روحانی حوالے سے نظر بد کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے خصوصی وظائف اور اذکار جاری رکھیے گا اور صدقات بھی لازمی دیجیے گا۔ وہ افراد جو اسکن ٹریٹمنٹ یا ہیئر ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ وقت ان معاملات کو سر انجام دینے کے حوالے سے بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا نور 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گڑ بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 15 اور 16 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ برج اقرب والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں موہ نجف جیم سٹون کا استعمال لازمی کیجیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ ان دنوں میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں خاصی سلجھاؤ آتا ہوا نظر آئے گا، بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بہتر تعلقات استوار کیے جائیں۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات، وراثتی مسائل کا شکار ہیں، ان دنوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ حل طلب شکل لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ تمام افراد بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ اپنے ازدواجی معاملات کو اور اپنے گھریلو معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے خاصی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے یا آئیں گی، لیکن اس عشرے کے وقت کے دوران بھی، جیسے کہ میں نے پچھلے عشرے میں بھی آپ لوگوں کو بیان کیا تھا، کہ آپ کے شریک حیات کی طرف سے ایسی کوششیں نظر نہیں آ رہی کہ معاملات کو بہتر رکھا جا سکے، بلکہ معاملات کو خراب کرنے کے لیے، باتوں کو مزید بڑھانے کے حوالے سے یہ کوششوں میں سرگرم نظر آئیں گے یا آئیں گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو اپنے رویے میں پھر بھی مثبت سلجھاؤ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ خرابی کی شکل نہ لیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت برج قوس والوں کے لیے اس حوالے سے بھی بہتر رہنے والا ہے کہ آپ کی اپنی غیر ضروری اخراجات میں کمی کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو کسی سنگین بیماری کا شکار ہیں، خطرناک بیماری کا شکار ہیں، ان دنوں میں یہ بیماری ڈائگنوز بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ صحت یابی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام دوروں سفر کے لیے جانے کے حوالے سے بالکل ہی مناسب رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بہرحال بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ خاص طور پر وہ افراد جن کا پراپرٹی کا کوئی ایشو چل رہا ہے، اس حوالے سے بہتر نتائج آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ آیت الکرسی کا 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق اناج بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 15، 16 اور 20 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔
اس کے علاوہ آپ برج کوس والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں کیٹس آئی جیم اسٹون کا استعمال لازمی کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ وہ برج کوس والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے لیے چاہیے کہ فی الوقت کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اسی طرح کسی نئے کانٹریکٹ میں، نئے معاہدے میں جانے کے حوالے سے بھی یہ وقت اتنا کوئی بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ لوگوں کو ملازمین پر بھی بہت زیادہ اعتبار کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یہ آپ کے اعتبار پر پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ان دنوں میں آپ اپنے وقت والدین کے ساتھ بھی گزارتے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ بھی وابستہ کام ان دنوں میں طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برج کوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج جدی یعنی کیپریکون کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ اشرہ کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی یعنی کیپریکون کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خے، گاف سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تمام افراد بھی برج جدی یعنی کیپریکون کے تحت آتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے ازواجی تعلقات میں بھی بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر ان دنوں میں آپ کا شریک حیات گھریلو معاملات کو اور ازواجی تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، بہتر رکھنے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی کی نشاندہی کرے گا، جدھر آپ لوگ ان اخراجات کو قابو میں لانے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف تھے، اس وقت میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف آپ کی خفیہ دشمنوں کی طرف سے درپیش پریشانیاں، ٹینشنیں بھی ان دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ان کی طرف سے وہ کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کرے گا، چھوٹے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ یہ وقت طالب علموں کی تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ اور تعلیمی دان میں کامیابی کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کا حل چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کیجیے گا، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اور جدی والے افراد کو اپنے صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، یہ وقت صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا عزیز و یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس دالیں بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں گاؤ میتھک جیم اسٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہیں یا زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے مشاورہ درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے یار دوستوں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، ان دنوں میں آپ نئے دوست بھی بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی بھرپور کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج دلو یعنی ایکویریس کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو یعنی ایکویریس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ڈال، ٹے سے شروع ہوتا ہے تو وہ تمام افراد بھی برج دلو یعنی ایکویریس کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس عشرے کا یہ وقت فائنینشلی طور پر ایک اچھی اور بہتر صورتحال کی نشاندہی کرے گا، چاہے آپ ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں تب بھی آپ کو بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی، چاہے آپ تبدیلی نوکری کے حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا اور بہتر وقت ہے، یا کسی کے کاروبار میں کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی فیصلہ لینا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہنے والا ہے۔ اسی طرح وہ برج دلو والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں یہ وقت ان کے لیے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا، کاروباری معاملات میں بہتری اور تیزی دیکھنے میں آئے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر منافع حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دلو والے افراد اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی بھرپور کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے، یہاں تک کہ وہ برج دلو والے افراد جو مکان سواری خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ وقت ان کے بھی پورے ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس وقت کے دوران ایک اچھے اور خوبصورت ازواجی تعلقات کی نشاندہی ہو رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے نظر آتے ہیں اور یہ وقت آپ کے درمیان بہتر اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عشرے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے بڑے بہن بھائیوں نے نلیاری رشتہ داروں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے آخری ایام جو ہیں وہ آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کے حوالے سے بہتر رہنے والے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں،
इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से बेहतर रहने वाला नहीं है। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहकर मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी डिसीजन लेते हुए नज़र आएँगे जिसकी वज़ह से इनको अच्छा खासा फ़ाइनेंशियल लॉस होने का भी चांस है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो। 303 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में आसानी के लिए, बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक कोई सी भी सब्ज़ी बतौर कोई सी भी सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर दे सकते हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 11 और 20 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इसके अलावा आप बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ब्लैक ओनेक्स जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग नज़र बद का शिकार होते हुए नज़र आएँगे। ये इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इंसान को इससे महफूज़ रखता है। अगर नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से ज़ाती मशावरा दरकार हो, रूहानी मसाइल का हल चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आपको किसी भारी जुर्माने या सज़ा का सामना करना पड़े। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करेंगे बुर्ज हूत यानी पाइसिस के बारे में कि इनका 11 से 20 मार्च का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत यानी पाइसिस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू हो रहा है, तो वो तमाम अफराद भी बुर्ज हूत यानी पाइसिस के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक़्त आपकी औलाद के मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही कर रहा है, यहाँ तक कि वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके सैर व तफरी, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है, और वो बुर्ज हूत वाले अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके लिए भी ख़ासा बेहतर रहने वाला है। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो नौकरी में तरक्की या तनख्वाह में इज़ाफ़े की ख्वाहिश रखते हैं या तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर बात करें, ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज कौस वाले अफ़राद कारोबारी मामलात की तरफ ख़ासी तवज्जो देते हुए नज़र आएँगे। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनकी भी ख्वाहिश होगी कि इन दिनों में कारोबार का आगाज़ किया जाए, किसी जगह पे सरमायाकारी की जाए। इसके अलावा इन दिनों में कारोबारी मामलात में आप लोगों को ख़ासा बेहतर मुनाफ़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन दिनों में आप बुर्ज हूत वालों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। बैरून मुल्क जाने के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से ये वक़्त इतना कोई बेहतर रहने वाला नहीं है। वो अफ़राद जो विरासती मसाइल का शिकार हैं, ये वक़्त इनके हल होने की निशानदेही नहीं कर रहा। ना ही इन दिनों में आपको चाहिए कि इन मामलात में ख़ासी दिलचस्पी लें, क्योंकि अगर आप इन मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, कोशिश करते हैं, तो मामलात जो है मज़ीद उलझनों का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इन मामलात के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से किसी को पेमेंट करनी है, तो वो भी इन दिनों में करना आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला नहीं है। इन दिनों में आप बुर्ज हूत वालों को अंदरूनी मुल्क सफ़र करने से अवॉइड करना चाहिए। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। और वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको कोई रिश्ता मिलता भी है, कोई रिश्ता आता भी है, तो आप मेंटली तौर पर उससे सैटिस्फाइड होते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसको रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़ताह हो। 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इन दिनों में संगे यशब जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए ख़ासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मशावरा दरकार हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग मेरे से एक फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करना सिर्फ़ आपने ये है कि जिस भी शहर से हैं, उस शहर का नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, और हमारी ये वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका एक फ्री क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप अपना नाम, वालिदा का नाम, तारीख़ पैदाइश, वक़्त पैदाइश और शहर पैदाइश हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।